کرتے ہیں قریشی صاحب، بات نہیں ہو پاتی. جی قریشی صاحب کراچی سے فون کر رہے ہیں. السلام علیکم رفیع رضا قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. قریشی صاحب فرمائیے. آپ کے وساطت سے میں خلیفۃ المسیح خدمت میں السلام علیکم اور دعا کی درخواست کرنا چاہوں گا. اور میرا سوال یہ ہے کہ بعض ہمارے غیر دوست پوچھتے ہیں کہ احمدیت نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. جب سے دنیا میں احمدیت وجود میں آئی ہے تو دنیا پر اس پر کیا اثر گرا ہے اور دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے احمدیت کو؟ جی ٹھیک ہے قریشی تو صاحب. یہ میرا کوشچن تھا. جی ٹھیک ہے. بڑا میرا چھوٹا جی سوری جی فرمائیے قریشی صاحب. دوسرا میں ایک سیرت سے متعلق چند لائنیں پڑھنے کی اجازت چاہوں گا. جو لوگ یہ جسارت کرتے ہیں نعوذ باللہ کے حضرت مرزا مسعود اسلام جو تھے وہ انگریز نے کھڑا کیا تھا. ایک کتاب میں سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ جو خلیفہ دوم تھے ہماری جماعت کے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے دروازے پر ایک کتا آ کے کھڑا ہوا اور انہوں نے کمرے سے ان کو اشارے سے ٹیپو ٹیپو کہہ کے بلایا. تو سیدنا اعظم علیہ السلام اپنے کمرے سے بڑی تیزی سے باہر آئے اور بڑے غصے سے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ انگریز نے تو دشمنی کی وجہ سے اپنے کتوں کا نام ایک صادق مسلمان کے نام پر ٹیپو رکھ دیا اور تم ان کی نقل کرتے ہو. خبردار ایسے حرکت آئندہ نہ کرنا. تو یہ ایک ایسی غیرت ہے جو اسلامی رشتہ تھا ٹیپو سلطان سے علیہ السلام کا، اور یہ آپ غیرت رکھتے تھے. بالکل جو لوگ جسارت کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ایسا ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ٹیپو سلطان کے لیے اتنی غیرت رکھتا ہو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی غیرت رکھتا ہو. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. قریشی صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کے سوال کے جواب کی طرف ہم ذرا تھوڑا سا ٹھہر کے آئیں گے، اور ابھی ہم بات کریں گے جمیل احمد صاحب سے. خاص کروں کہ رفیع رضا قریشی صاحب کا جو سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ غیر جماعت لوگ یہ کہتے ہیں کہ احمدیت نے دنیا کو آخر دیا کیا ہے، اس پہ بھی اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آج یہ بات کرتے ہیں یہ معترض کہ احمدیت نے دنیا کو کیا دیا ہے. اگر یہ حضرت مسیح السلام کے زمانے میں ہوتے تو ان کو پتہ لگتا کہ حضرت مسیح السلام نے اور احمدیت نے دنیا کو کیا دیا. جب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ مسیحیت عیسائیت کی یلغار سارے ہندوستان کو عیسائیت کی آغوش میں ڈالنے والی تھی. یہاں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں ان کے ممبر دعویٰ کر رہے تھے کہ جس رفتار سے ہندوستان میں لوگ عیسائی ہو رہے ہیں ابھی 10 15 20 سال کے اندر اندر سارا ہندوستان عیسائی ہو جائے گا اور وہاں پہ یسوع مسیح کی حکومت ہوگی. بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ دن قریب ہے جب خانہ کعبہ کے اوپر صلیب لہرائی جائے گی. یہ ان کی کتاب دا مشنز انگریزی میں ایک کتاب ہے، اس میں یہ سارے حوالے موجود ہیں. لیکن حضرت مسیح السلام نے آ کے اس یلغار کو روکا کاسر صلیب کو توڑنے والے کی حیثیت سے. اور اگر حضرت مسیح السلام نہ ہوتے تو آج سارا ہندوستان عیسائی ہوتا جیسے کہ حالات بتا رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ خود حضرت خلیفہ ثانی نے لکھا ہے کہ میرے پاس 3 انگریز عیسائی آئے قادیان میں اور میں ملاقات کی اور گفتگو کی. اس کے بعد کولمبو میں جا کے ان میں سے ایک نے لیکچر دیا اور کہنے لگا کہ دنیا کو سمجھتی ہے کہ عیسائیت اور اسلام کی جنگ جو ہے پتہ نہیں کیسے کہاں ختم ہوگی. انہوں نے کہا کہ یاد رکھو عیسائیت اور اسلام کی جنگ کا فیصلہ قادیان میں ہوگا. یہ اس نے جا کے کولمبو میں لیکچر دیا سری لنکا میں. تو یہ حالات تھے جن حالات کا حضرت مسیح السلام نے سامنا کیا اور مسلمانوں کو بچایا عیسائیت کی گود میں جانے سے. یہ ماحول جو ہے یہ سیاق و سباق لوگ بھول جاتے ہیں اور آج کہتے ہیں احمدیت نے دنیا کو کیا دیا. اور دوسری بات احمدیت نے دنیا کو کیا دیا وہ یہ خلافت ہے جس کے جھنڈے تلے آج ساری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کے مورچے بن رہے ہیں. اور جو وہ عیسائیت جو ایک وقت یلغار کر رہی تھی آج دفاع کے اوپر مجبور ہے، بلکہ دفاع بھی نہیں کر سکتی اس جماعت کا. اور وہ خود کہتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ بحث نہ کرو. اور پھر مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد احمدیت نے رکھی ہے. دیکھیں اس جماعت میں ہر قوم سے ہر رنگ و نسل سے لوگ آ کے شامل ہو رہے ہیں. اور جس اتحاد کا آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس کی بنیاد پڑ رہی ہے. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس طرح جماعت اس وقت تقریباً 300 ممالک میں یا 200 ممالک میں، شاید مجھے سے یاد نہیں، 200 کے قریب ممالک میں پھیلی ہوئی ہے. اور جماعت نے کتنی مساجد بنائی. یہاں لندن میں یا یو کے میں آج یہ کتنی مسجدیں کہہ رہے ہیں فلاں برمنگھم میں مسجد فلاں جگہ مسجد. پہلی مسجد
یو کے میں بنائی جماعت نے ہے جو مسجد لندن ہے، اس وقت جب کہ پٹرول کی کوئی دولتیں نہیں تھی ان کے پاس، نہ ان کے پاس دوسرے ذرائع تھے، جی تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ احمدیت نے دنیا کو کہہ سب سے بڑی خدمت تو یہ کہ اسلام کی جو تعلیمات جو بگاڑ جن میں پیدا ہو چکا تھا، لوگوں نے ان کی شکل بگاڑ دی ہوئی تھی، انہیں درست کیا، ان کا قبلہ درست کیا، اور اس میں بگاڑ کی وجہ تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ عیسائی ہو رہے تھے، جو غلط عقائد عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں یا عظمت میں خام خواہ جو غلو تھا، جی اس کو مسیح صاحب نے درست کیا، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نارمل نبی جو جیسے دوسرے تھے ویسے ایک نبی ہیں، نہ وہ زندہ ہے اور نہ وہ آئیں گے، بالکل، اور وہ یہی ہتھیار تھا جو عیسائیت استعمال کر رہی تھی۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے جی، ایک زندہ نبی ہے، تمہارا نبی خود فوت ہو چکا ہے، تمہارے کہنے کو مدفون ہے، بتاؤ زندہ اچھا ہے یا فوت شدہ؟ بلکہ جو حضرت صاحب نے فرمایا نا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کیا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ حضرت صاحب کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جو ریوائول ہے اسلام کا، احیاء نو ہے، وہ عقائد کی درستگی کے ذریعے سے حضور نے فرمایا ہے۔ اور ابھی ہم بات کرتے ہیں